صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، آپ کس بات پر مسکرائے؟ آپ نے پھر وہی بات فرمائی کہ مجھے میری امت کے کچھ لوگ دکھائے گئے جو سمندر کے راستے سے کشتیوں میں سوار ہو کر اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، اور ایسے بیٹھے جیسے بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھے ہو۔ انہوں نے پھر درخواست کیا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیے، میں اس جماعت میں بھی جاؤں۔ آپ نے فرمایا تم پچھلی جماعت میں جاؤ گے، پہلی جماعت میں جاؤ گے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے اجازت لے کر جماعت تیار کی، وہ اللہ کے راستے میں گئی، اور یہ صحابیہ بھی اس میں گئی۔ سفر سے واپسی ہو رہی تھی، خچر پر بیٹھے ہوئے تھے، وہ بدک گیا تو اس پر سے آپ نیچے گر گئی، جس کی وجہ سے گردن کی ہڈیاں ٹوٹ گئی اور انتقال ہو گیا۔ وہی ان کی قبر بنی ہے۔ یہ حکایت صحابہ کی بات سنائی ہے میں نے آپ کو۔ اس لیے دوستو بزرگوں، قرن اول میں مردوں نے بھی محنت کی ہے، عورتوں نے بھی محنت کی ہے، بچوں نے بھی محنت کی ہے۔ تو اس لیے آج بھی بڑے ہمارے یہ چاہتے ہیں کہ ہماری محنت ہر طبقے پر پہنچنی چاہیے، ہر فرد امت کو اپنے کام کا ساتھی بنانا ہے۔ جیسے قرن اول میں سب نے مل کر محنت کی تھی، کلمہ پڑھتے ہی ہر ایک اسے اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا کہ جو نبی کی فکر ہے اس کے بعد کلمہ پڑھتے ہی ہر کلمہ پڑھنے والے کی فکر یہ ہو جاتی ہے۔ نبی کی فکر کیا تھی؟ میرا لایا ہوا دین ہر کچے پکے مکان میں داخل ہو جائے۔ یہ جو فکر تھی آپ کی، بھائی کئی ساتھیوں نے گردن جھکا لیا ماشاءاللہ اور آنکھ بند کر لیے ہمارے سامنے ماشاءاللہ۔ یہ بھی دیکھو جگہ، پڑوسیوں کو دیکھو آپ، واپسی جا کر گھر گھر محنت کرنی ہے پڑوسیوں میں آپ کو جا کر۔ اب یہاں مجلس کے پڑوسی کی فکر نہیں کر پا رہے ہیں، یا تو چلنا پھرنا بھی نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے قبر پہ ہاتھ پھیرنا خالی، پیچھے نہیں کر پا رہے ہیں، وہاں تو چلنا پھرنا بھی پڑے گا۔ تو دیکھ کے سنو ہمیں، آنکھ بند کر کے جو سنتے ہیں وہ سوتے بہت دھیان سے سننا ہوں میں، تو وہ کہیں اور ہی چلے جاتے ہیں، یہاں ان کا جسم رہ جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کی باتیں دیکھ کے سنو، اچھے نہیں لگ رہے آپ کو؟ تھوڑی دیر کالے کلوٹے آدمی کو بھی دیکھ لینا، صاحب سے بھی اللہ نہیں بنایا، تو دیکھ کے سنو گے تو آپ کو غفلت نہیں ہوگی، چوکنا ہو کے سنو گے۔ تو کیا کہہ رہے تھے ہم؟ سننے والوں میں غفلت ہو نا تو بات کرنے والا بھی متاثر ہوتا ہے اس سے، اور سننے والے چوکنا ہو کر سنے تو بات کرنے والا بھی اس سے متاثر ہوتا ہے۔ تو اس لیے دوستوں وہ قرن اول میں تینوں طبقوں پر محنت ہوئی ہے۔ آج بھی بڑے ہماری یہی چاہتے ہیں کہ ہر فرد امت ہمارا میدان محنت ہے، ہر ایک کو اپنے کام کا ساتھی بنانا ہے، مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی اور بچوں کو بھی۔ یہ بھائی ہمارا میدان محنت ہے۔ کہاں جا رہے ہیں مولوی صاحب؟ کچھ کہہ تو جاؤ، ہاتھ دکھاتے جا رہے ہیں آپ تو ہمیں۔ اللہ اکبر، روزہ نہیں رکھتے ہو آپ؟ گھنٹوں کا روزہ رکھتے ہیں، ابھی رمضان آنے والے تو مشق کرائی، اللہ نے بھوکا پیاسا رہنا پڑا، اللہ کے لیے تو رہیں گے۔ ایک ڈیڑھ گھنٹے کا بیان ہو کر پیاسے رہ کے نہیں سنا جا رہا، کیا دین کا کام کریں گے؟ تو اس لیے دوستوں بزرگوں، تینوں طبقے ہمارے میدان محنت ہے، اور سارا عالم ہمارا میدان محنت ہے۔ کہاں تک ہے؟ سارا عالم۔ اس کام کے کرنے والے کی نیت عالمی ہونی چاہیے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ اپنی شاعر شان کو جزائے خیر عطا فرمائے، پہلے ہی دن سے ان کی نیت عالمی تھی، اور پہلے ہی دن سے ہر ساتھی کی نیت عالمی کراتے تھے۔ حالانکہ اس کا حال کیا تھا اس زمانے میں؟ کرنے والے خود بہت کمزور، دبلے پتلے، کمزور، زبان میں لکنت، چھوٹی سی مسجد سامنے بیواتی، یہ حال تھا۔ بات کرتے کرتے اٹک جاتے تھے آپ، اور نیت کے سارے عالم کی سمجھ میں نہیں آتا تھا لوگوں کی، ان کی دلی میں کوئی سن نہیں رہا بات، یہ خواب دکھا رہے سارے عالم کے، تو ساری دنیا میں بات پہنچ گئی نہیں؟ ارے بتاؤ سی، یہ ہمارے ملک کے سیدھے سادھے لوگ ساری دنیا میں پھر رہے نہیں، اور ساری دنیا کے لوگ الحمدللہ ہمارے ملک کے اندر آ رہے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھے ہوگے آتے ہوئے نہیں؟ باہر ملک کے لوگ دیکھیں، الحمدللہ ساری دنیا میں کام ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی شاید اشار ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس لیے دوستوں بزرگوں، یہ پوری امت کا کام ہے، مردوں کا بھی ہے، عورتوں کا بھی ہے، بچوں کا بھی ہے۔ ایک سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 600 صحابیات تھیں انصار کی۔ کتنی؟ 600 صحابیات تھیں۔ آپ کی چونکہ کئی بیویاں تھیں، تو اس لیے جب سفر آپ کا ہوتا تو آپ قرآن اندازی کرتے تھے، جس بیوی کا نام نکلے وہ سفر میں ساتھ جاتی تھی۔ ایک صحابیہ ہے حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
وہ فرماتی ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 سفر کیے ہیں۔ کتنے؟ 7۔ اس میں قریب کے بھی ہیں اور بہت دور دراز کے بھی سفر ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ سفر کیے ہیں۔ اور حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو کئی سال کے سفر ہیں۔ کتنے؟ کئی سال میں واپسی ہوئی ہے۔ جیسے ساری دنیا میں دین کو پہنچانے کے لیے مردوں کی قبریں بنی صحابہ کی، ایسی عورتوں کی بھی قبریں بنی ہیں، بچوں کی بھی قبریں بنی ہیں ساری دنیا میں، تو یہ دین پہنچا ہے۔ ہمارے ملک میں بھی علماء کی تحقیق یہ ہے تقریباً 25 صحابی مدفون ہیں جو یہاں آئے اور دین کی محنت کرتے کرتے یہی زمین کا پیوند بن گئے۔ ساری دنیا میں صحابہ کی قبروں کے نشانات پائے جاتے ہیں۔ تو جیسے صحابہ کی قبروں کے نشانات ہیں، ان کی مستورات کے بھی قبروں کے نشانات ہیں۔ پہلی جماعت حبشہ گئی ہے، اس میں مرد بھی گئے ہیں، عورتیں بھی گئی ہیں، ایسی ہیں کئی سال میں واپسی ہوئی ان کی تو۔ اور دوسری جماعت جو گئی ہے اس میں اور بڑی تعداد میں گئے ہیں، مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں۔ تیسرے دوستوں بزرگوں، یہ خواہ کی باتیں ہیں، یہ عورتوں کا کام کہاں سے آیا ہے؟ ابھی قریبی زمانے میں ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ ہمارے مفتی صاحب فرمائے تھے کہ دنیا میں جن علماء کو انگلیوں پر شمار کیا جاتا ہے ان میں کے ایک تھے ہمارے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے خاص خلفاء میں سے تھے شیخ یونس صاحب رحمت اللہ علیہ۔ 30-35 سال تقریباً بخاری شریف پڑھائی انہوں نے۔ ایک دفعہ ہمارے ایک ساتھی غازی آباد ضلع کے وہاں مستورات کی جماعت لے کر گئے، وہاں مستورات جماعت، ان کی ابھی دعا کی درخواست کے لیے گئے۔ وہاں کے جو ذمہ دار ہے بھائی احتشام صاحب، وہ ساتھ لے کر گئے، ان کو دعا سلام ہوئی، پوچھا کیسے آئے ہو؟ تو بھائی احتشام صاحب نے عرض کیا حضرت یہ ہمارے ساتھی ہیں، غازی آباد سے جماعت لے کر آئے ہیں، ان کے ساتھ ان کی مستورات بھی ہیں۔ تو حضرت شیخ یونس صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بھائی احتشام، میں ایک معذور اور مشغول شخص ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں چل پاتا ہوں، یہ میری معذوری اور مجبوری کی بات ہے۔ میں ایک معذور اور مشغول شخص ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں چل پاتا ہوں، یہ میری معذوری اور مشغولی کی وجہ ہے، ورنہ میں اپنی توجہات اور اپنی دعاؤں کے ساتھ ہر وقت تمہارے پاس ہوں، ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں۔ معمولی بات نہیں اتنے بڑے آدمی کی تائید کرنا۔ دوسری بات یہ فرمائی نظام الدین کے اکابرین جن شرائط کی رعایت کے ساتھ اس وقت عورتوں کو جماعت میں نکلنے کے لیے فرما رہے ہیں، ان شرائط کی رعایت رکھتے ہوئے عورتوں کو اللہ کے راستے میں نکالنا اس وقت میرے نزدیک جائز ہی نہیں بے انتہا ضروری بھی ہے۔ پتہ نہیں میری بات سمجھا نہیں سمجھا؟ اتنا بڑا آدمی عورتوں کے کام کی تائید کر رہا ہے کہ نظام الدین کے اکابرین جن شرائط کی رعایت کے ساتھ جماعت میں نکلنے کے لیے فرما رہے ہیں، ان شرائط کی رعایت کرتے ہوئے جو عورتوں کا جماعت میں نکالنا اس وقت میرے نزدیک جائز ہی نہیں بے انتہا ضروری بھی ہے۔ بھائی بات سمجھ میں آئی کچھ؟ اس لیے دوستوں بزرگوں، جیسے محنت کے بغیر مردوں کی زندگی میں دین نہیں آئے گا، عورتوں کی زندگی میں بھی نہیں آئے گا۔ اچھا عورتوں میں اگر دین آ جائے تو بچے اکثر ماں کے پاس رہتے ہیں، عورتوں کے پاس زیادہ وقت گزرتا ہے ان کا۔ دنیا میں جتنے اللہ والے ہو گئے ہیں ان کی مائیں اللہ والی ہوئی ہیں۔ حضرت مولانا غیاث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نانی 40 پارے روزانہ پڑھتی تھی، ایک پورا قرآن اور 10 پارے الگ۔ تو بتاؤ اس کی نسلوں میں کیسے کیسے علماء اللہ والے تیار کیے جن سے سارا عالم فائدہ اٹھا رہا اب تک۔ بات سمجھ میں آئی؟ حضرت مولانا عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارے اندر جو کچھ تم دیکھ رہے ہو، یہ حضرت مولانا غیاث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، دوسرے نمبر کے امیر بھی ہیں، ان کے زمانے میں بہت ملکوں میں کام کیا۔ وہ فرماتے تھے ہمارے اندر جو کچھ تم دیکھ رہے ہو یہ ان گودوں کا کمال ہے جس میں ہم نے پرورش پائی ہے، ان گودوں کی برکت ہے۔ حضرت شیخ رحمت اللہ نے اپنے گھرانے کی مستورات کے بارے میں لکھا ہے، بظاہر قرآن میں ہے کہ میں تو اپنی نااہلیت سے کچھ کر نہیں پاتا ہوں، یہ ان کے تواضع کی باتیں، ان کے تو بڑے کارنامے ہیں کہ میں اپنی نااہلیت سے میں تو کچھ کر نہیں پاتا ہوں، اپنے گھرانے کی عورتوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوں کہ اکثر گھر کے کام کاج کے ساتھ ساتھ 15-20 پارے بے تکلف روزانہ پڑھ لیتی ہیں۔ کتنے پارے؟ آپ میں سے بھی کوئی ہے 15-20 پارے پڑھ لے؟ ان کی عورتیں پڑھتی ہیں 15-20 پارے۔ بتاؤ ان کے پیدا ہونے والے بچے بڑے بڑے اللہ والے کیوں نہیں ہوں گے؟
تو اس لیے اگر عورتوں میں دین آ جائے تو دین کا بڑا مسئلہ حل ہو جائے۔ حضرت مولانا الیاس شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر عورتوں میں دین آ جائے تو دین کا آدھا مسئلہ حل ہو جائے، کیونکہ مردوں سے زیادہ عورتیں ہیں دنیا میں، عورتوں سے بھی زیادہ بچے ہیں۔ اگر ماں کے اندر دینداری آ جائے تو لا محالہ وہ بچوں کے اندر بھی منتقل ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھو جن گھر میں مائیں نمازی ہوتی ہیں، دیندار ہوتی ہیں، تو جب وہ نماز پڑھتی ہیں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ان کی نقل اتارتے ہیں، الٹا سیدھا وضو کر کے آئیں گے، الٹا سیدھا کپڑا بچھائیں گے اور نماز کی نقل اتارتے ہیں۔ دیکھا آپ نے بھی نہیں؟ ارے بتاؤ سی، اور جن گھروں میں مائیں نمازی نہ ہو نقل کس کی اتاریں گے؟ وہ انہیں گانا گاتے ہوئے دیکھا تو گانے گائیں گے ساتھ میں، انہیں ناچتے ہوئے دیکھا ہے وہ بھی ناچیں گے، کیا کریں گے؟ وہ بچہ فطری طور پر جو کچھ گھر میں ہوتا ہوا دیکھتا ہے اس کو کیچ کرتا رہتا ہے، جب وہ کچھ کرنا شروع کرتا ہے تو وہی کرے گا جو دیکھ رہے ہیں، وہی بولے گا جو گھر میں ہوتے ہوئے اس نے سنا ہے۔ تو اس لیے دوستوں بزرگوں، ہمارے مرکز میں بزرگ حضرت مولانا جب شیخ صاحب دامت برکاتہ وہ ایک دفعہ فرمائے تھے اگر عورتوں کی زندگی میں دین آ جائے، عورتوں کی سمجھ میں یہ دعوت کا کام آ جائے تو ایک عورت 1000 مردوں سے زیادہ کام کر سکتی ہے۔ کتنا؟ ایک عورت 1000 مردوں سے زیادہ کتنے گھرانوں میں دین لانے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ عورتوں میں لانے سے صلاحیت رکھی ہے۔ دیکھو بنانے کے بعد آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں رکھا تھا، تو ابلیس کو کامیابی نہیں ملی دانا کھلانے میں، کس کو استعمال کیا ہے؟ حضرت حوا کو استعمال کیا، وہ بھی تو عورت ہی ہیں۔ یعنی جو کام نہیں ہو سکتا تھا وہ کام عورت سے کرا دیا۔ فرعون کو قتل کرنے کے لیے، قتل کرنے سے جو بچانے کا سبب بنی ہے موسیٰ علیہ السلام کو، وہ ان کی اہلیہ نے ذہن بنایا۔ ارے کتنے بچے قتل کر چکا ہے، 2 کبھی کا قتل ہو گیا، دیکھ کتنا خوبصورت بچہ ہے، یہ تو محل میں رہنے کے لائق ہے، ہمارے کوئی ہے بھی نہیں۔ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اپنے یہاں چوہے کا ہی بچہ پیدا نہیں ہو پایا تھا۔ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا وَأَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، تمہارا سب سے بڑا پالنہار میں ہی ہوں، اور اپنے یہاں چوہے کا ہی بچہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ تو بیوی نے ذہن بنایا، ایک طرح نبیوں کو خوبصورتی بھی عطا فرماتے تھے اللہ تعالیٰ، دیکھ کر کہا دیکھ تو صحیح کتنا خوبصورت بچہ ہے، یہ تو ہمارے محل میں رہنے کے لائق ہے، شاید اللہ اس سے ہمیں نفع پہنچائے۔ کیا فرمایا؟ تو اللہ اس کی نیت نفع کی تھی تو نفع بھی پہنچا دیا اللہ نے۔ فرعون کی تو نیت تو ہلاک کرنے کی تھی تو اسے نفع بھی نہیں ہوا، حالانکہ فرعون کی گود میں پلے اس کے محل میں پرورش پائی ہے، لیکن اس کی نفع اٹھانے کی نیت نہیں تھی۔ نیت کا بڑا دخل ہوتا ہے عمل میں۔ اسی گھر میں فرعون بھی، اسی گھر میں آسیہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک نفع اٹھا رہا ہے ایک ہلاک ہو رہا ہے۔ تو بہرحال عورت اتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دے سکتے ہیں۔ حدیبیہ کے موقع پر جو شرائط طے ہوئی تھی کہ تمہارا کوئی آدمی آ جائے تو ہم واپس نہیں کریں گے، ہمارا کوئی مسلمان ہو کے مدینے چلا جائے تو تمہیں واپس کرنا پڑے گا، اس سال عمرہ نہیں کرو گے آئندہ ہوگے، یہ شرائط تھی۔ بہت دب کر صلح کی صحابہ، تو اللہ کے رسول نے صلح نامہ لکھا، صحابہ سے فرمایا بال مڈا دو، حلق کرا دو اور واپس چلو۔ تو باوجود کہنے کے صحابہ تیار نہیں ہو رہے، آپ پریشان، میرے صحابہ میری بات نہیں مان رہے، تو آپ خیمے میں تشریف لے گئے۔ تو اس وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھی، انہوں نے دیکھا کہ حضور پریشان ہیں، پوچھا کیا بات ہے رسول اللہ پریشان نظر آ رہے ہیں؟ کہا میں پریشان ہوں، میرے صحابہ میری بات نہیں مان رہے۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ نافرمان نہیں ہے، یہ تو فرما بردار ہیں، لیکن ان کے جذبات پر اتنی چوٹ پڑی ہے ان کو یہ پتہ نہیں چل رہا آپ کیا کہہ رہے ہیں ان سے۔ میری رائے یہ ہے آپ ان کے درمیان میں بیٹھ کے اپنے بال مڈوانے شروع کر دو، آپ تو ایک بھی نہیں بچے گا جو بال نہ موڑ دے، جیسے تمہیں سلمہ رضی اللہ عنہ کی رائے تھی۔ چنانچہ آپ نے اسی کیا، ان کے بیچ میں جا کر بیٹھ کر اپنا سر مڑوانا شروع کر دیا۔ اب جو صحابہ نے دیکھا کہ حضور کا سر موڑا جا رہا ہے، سب نے ایک دوسرے کا سر موڑنا شروع کر دیا، حالانکہ غم اور غصے میں بہت سو کی بال کے ساتھ کھال بھی چھل گئی، خون نکل آیا، لیکن سب نے حلق کرا دیا۔ تو یہ عورت کی رائے تھی۔ تو عورت کو اگر ماحول دین کا مل جائے، اس کی سمجھ میں دین کی محنت آ جائے تو ایسی رائے دے گی کہ مردوں کی بھی عقلیں حیران رہ جائیں گی، وہ کام ہو جائے گا جو مرد بھی نہیں کر سکتے۔ تو بات ہماری درخواست یہ ہے کہ اپنی عورتوں کو بھی اپنے کام کا ساتھی بنانا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں برتن دھونے کے لیے ہے، کپڑے دھونے کے لیے ہے، بچے پیدا کرنے کے لیے ہے، گھر کے کام کاج کے لیے کرتی رہے، نہیں وہ بھی دین کا کام کرنے کے لیے،
عورتوں کے ذمے بھی کام کیا اللہ نے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن مرد مومن عورتیں ایک دوسرے کے دینی مددگار ہیں۔ کس کی بات ہے یہ؟ قرآن کی بات ہے، ایک دوسرے کے دینی مددگار ہیں۔ تو اس لیے عورتوں کو بھی اپنے کام کا ساتھی بنانا ہے۔ اب تک جو غفلت ہوگی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، لیکن اب طے کرو انشاءاللہ ایک ایک مستورات کو اپنے کام کا ساتھی بنانا ہے انشاءاللہ۔ بنائیں گے؟ کون کون بنائیں گے؟ سب بنائیں گے ماشاءاللہ، بہت اچھے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نوسلوں کو قبول فرمائے۔ کوئی نیا کام نہیں کرنا الگ سے، وہ پہلے سے ہی دے رکھے ہیں سارے کام۔ ہر گھر میں 5 اعمال کے ساتھ تعلیم شروع ہو جائے، وہاں بچے بھی ہیں وہاں عورتیں بھی ہیں، ایسے وقت میں تعلیم ہو جبکہ گھر کے سارے افراد موجود ہوتے ہوں، تو وہاں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں بچے بھی ہیں۔ بتاؤ کوئی نیا کام ہے اس میں؟ کچھ بھی نہیں۔ روزانہ ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، ایک ساتھ آرام کرتے ہیں، تو ایک وقت مکتب یا مدرسہ بن جائے، تھوڑی دیر تعلیم بھی ہو جائے 5 اعمال کے ساتھ۔ روزانہ اپنے گھر والوں کو جمع کر کے روزانہ تعلیم کرنی 5 اعمال کے ساتھ۔ یہ مشکل کام ہے آسان ہے؟ ارے بتاؤ سی آسان ہے؟ سارے محلوں کو جمع نہیں کرنا ہے، کسی کے گھر میں 8 ممبر ہیں، 10 ہیں، 12 ہیں، 6 ہیں، 4 ہیں، ان کو جمع کر کے روزانہ قرآن کا حلقہ لگائیں گے پہلے۔ یعنی یہ تجوید کا حلقہ ہے، قرآن سیکھنے سکھانے کا حلقہ ہے۔ پھر کتابی تعلیم کریں گے، ایک دن فضائل اعمال فضائل صدقات میں سے پڑھیں گے، دوسرے دن منتخب میں سے پڑھیں گے، اور تیسرا کام جو ہے ہر گھر میں 6 صفات کا مذاکرہ کریں گے، سب سے 6 نمبر کہلوائیں، تاکہ سب کا مزاج دعوت دینے کا، کہنے سننے کا، سمجھانے بجھانے کا مزاج بنے۔ گھر میں جو 70 سال کی دادی بوڑھی ہے اس کی بھی چارپائی حلقے کے قریب لا کر بچھا لو، اگر چل پھر نہیں سکتی ہوں تو لیٹ ہی رہے ہوں، ان سے بھی 6 نمبر کہلواؤ، تاکہ وہ اللہ کی بڑائی بولتے بولتے دنیا سے جائیں۔ انہیں پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہوئے لوگ دنیا سے جا رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی مائیں دودھ دیتے بچوں کو بھی گود میں لے کر بیٹھیں، تاکہ اللہ اس کے رسول کی بات کانوں کے راستے سے ان کے دل پر بھی پہنچے، تو وہ اپنا اثر دکھائے گی انشاءاللہ۔ ہر ایک سے 6 نمبر بھی کہلوایا جائے، جو 6 نمبر کرے وہ تشکیل بھی کرے، روزانہ گھر میں تشکیل بھی ہو۔ یہ صحابہ کے گھروں میں سارے عمل ہوتے تھے، اور روزانہ مشورہ بھی ہو، کل قرآن کا حلقہ کون لے گا، کتاب کون پڑھے گا، 6 نمبر کون سنائے گا، جو وہ تشکیل بھی کریں گے۔ تو آپ نے اگر کسی گھر میں 5 اعمال کے ساتھ تعلیم شروع کرا دی تو اس گھر میں دین آنے کا راستہ بنا دیا آپ نے، آہستہ آہستہ اس گھر میں دین آنا شروع ہو جائے گا۔ جیسے مسجد وار جماعت کا یہ نشانہ ہونا چاہیے کہ محلے میں جتنے بالغ مرد ہیں مہینہ پورا ہونے سے پہلے سب کے 3 دن لگ جانے چاہیے۔ یہ نشانہ بھی ہونا چاہیے کہ ہر بالغہ عورت کے 3 مہینے ہونے سے پہلے 3 دن لگ جانے چاہیے۔ مردوں کے تو ہر مہینے ہے 3 دن، مستورات کے لیے ہر تیسرے مہینے۔ ایک تو ترتیب ہے، ایک تقاضا ہے۔ اگر کوئی جماعت بن گئی، نئے جوڑے تیار ہو گئے، تو پرانے جوڑے کو ہر وقت بھیجا جا سکتا ہے، مشورہ والے کا طے کرتے ہیں، پہلے سے بھی جانا چاہیے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی جوڑا بیرون وقت لگا کر آئے، بیرون جو ہے 2 ماہ کی جماعت جاتی ہے وہاں مستورات، کوئی جوڑا بھی وقت لگا کے آئے بیرون، معلوم ہوا 3 جوڑے اور تیار بیٹھے ہیں، اگر ان کے ساتھ پرانا جوڑا جڑ جائے تو ان کا وقت اچھا گزر جائے گا۔ مشورے والے طے کریں تو ابھی فوراً بھی جا سکتے ہیں، اس کے آگے لکھیں گے یہ تقاضے کا جوڑا ہے، تو ترتیب ہے، ایک تقاضا ہے۔ اشرہ لگا کے آئے، مشورہ ہو رہا ہے، اس میں ایک پرانا جوڑا جوڑ جائے، ان کا وقت اور اچھا لگ جائے گا، تو قربانی پر بھیجا جا سکتا ہے اگر مشورہ والے طے کریں۔ تو ایسی ہفتے والی تعلیم جو ہوتی ہے گھروں میں ہمارے، جہاں 2 مستورات عشرے والی یا ایک چلے والی ایک عشرے والی ہو جائے، اور 3 مستورات 3 دن والی ہو جائیں ایک دفعہ، تو وہاں ایک حلقے کو سنبھالنے کی استعداد پیدا ہوگی، وہاں تعلیم کا حلقہ ہونا چاہیے۔ اور معلومات 100-200 گھر ہیں، ایک ہی حلقہ تعلیم کا چل رہا ہے، وہ تو ایک مجبوری کی وجہ سے کہ عملہ نہیں ہے ہمارے پاس، ورنہ 20-25 گھروں کے درمیان میں ایک حلقہ ہونا چاہیے تعلیم کا، تاکہ عورتوں کو زیادہ چلنا پھرنا نہ پڑے۔ ایک گھر میں اگر 2 مستورات بھی طے کرو، 25 مکانوں کے بھی 50 مستورات ہو جائیں گی۔ تو مسجد کی جماعت محنت کرے، جب عملہ بڑھ جائے تو تعلیم کے گھروں میں بھی اضافہ ہونا چاہیے، اور جو تعلیم میں آپ اضافہ کر رہے ہیں گھروں میں، مشورہ ہو جائے تو اتوار کے دن بھی تعلیم رکھو آپ، تاکہ جو بچے ہماری اسکول کالج جا رہی ہیں
मुलाजमत भी करती हैं बाज़ औरतें, उन्हें इतवार में अक्सर छुट्टी होती है हमारे इलाकों में, तो उनको भी शिरकत आसान हो जाए। मस्तूरात की जमात 3 दिन की, हर हफ्ते वाली तालीम से अगले दिन ये उन्वान है कि जमात निकलनी चाहिए नकल। इसलिए जो मस्जिद की जमात अंदर का निज़ाम बनाकर भेज रही है कि इस्तकबाल में किसके यहाँ से खातून रहेगी, तालीम कौन करेगी, 6 नंबर कौन सुनाएगी, तो ये भी तय करके भेजें। एक जोड़े को मिन्नत खुशामद करके तरगीब देके तैयार करें, चाहे वो मर्दों की जमात में वक्त लगा कर आगे। साथियों से कहा जा रहा है हर महीने 10 दिन लगाएं, भाई अपनी अहलिया के साथ ये जमात बन जाएगी, अगले दिन तालीम से आपको लेकर जाना उसमें लिख कर भी भेजें, काफी पर्चा जा रहा है, लेकिन तालीम से अगले दिन जमात नकद निकालनी है। एक जोड़ा पुराना अब्दुल्ला भाई का हमारा तैयार है माशाल्लाह, तो अगले दिन जमात बननी आसान हो जाएगी। आमतौर से मस्तूरात में से नाम आ रहे हैं, उनकी वसूलियाबी नहीं हो रही है। उससे पूछो भी वे कब होंगी वसूलियाबी कीजिए, उसका मशवरा करेंगे। सालों साल मशवरे की नौबत नहीं आती है, तो वो एक रस्म बन गई है। और तो समझती है हमें नाम दिखाने हैं, ना हमें निकलना है ना उन्हें निकालना है। तो जो नाम आ जाए अगले दिन को नकद वसूलियाबी करके रवाना किया जाए उनको, ताकि मस्तूरात में भी अमला तैयार हो। अमले से काम होता है, वक्त लगते लगते अमला तैयार होगा। मस्तूरात की जमात जारी है 3 दिन की, तो उसमें 2 बच्चियां गैर शादीशुदा भी जा सकती हैं, बशर्ते के अंदर जाने वाली माँ हो। हज़रत फरमाते हैं बच्ची की हिफाजत माँ ही कर सकती है, बाहर दूसरा महरम भी चल सकता है। उनके 3 दिन अपनी माँ के साथ लग गए 3 मरतबा, तो वो अशरे में भी जा सकते हैं। और उनका वक्त लगवाया जाए ताकि उन्हें दावत का माहौल मिले, फिजा मिले, तो इंशाअल्लाह उनका मिजाज दावत का बनेगा। और जो दाई होता है वो मदूनी होता है, बातिल की दावत उस पर असर नहीं करती है। इसलिए कोशिश की जाए जैसे हर महीने हर बारे मर्द का वक्त लगे, ऐसे हर तीसरे महीने हर मस्तूरात का भी वक्त लगे अपने महरम के साथ। तो इसलिए एक का वक्त लगवाया जाए। 3 दिन लगे, 3 दिन 3 मरतबा लगे, उनका अशरा लगे, फिर चिल्ला लगे, फिर एक चिल्ला और लगे, फिर बैरून जाए सारी दुनिया से। जैसे मर्दों की जमात के तकाजे हैं निजामुद्दीन से कि यहाँ जमात भेजो, उससे भी ज्यादा तकाजे माँ मस्तूरा जमात के हैं कि हमारे यहाँ माँ मस्तूरा जमात भेजिए। सारी दुनिया मायूस हो गई कि आज दीन पर नहीं चल सकती औरत, आज पर्दे में औरत नहीं रह सकती। लेकिन जब वो देखते हैं अमली शक्ल में कि नहीं आज भी औरत पर्दे के साथ है, सुन्नत शरीयत के साथ है, सादगी के साथ है, तो उनकी हिम्मत बनती है कि नहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर औरत आज भी चल सकती है। तो इसलिए सारी दुनिया से मर्दों की जमातों से भी ज्यादा तकाजे औरतों की जमात के हैं। इसलिए नियत करो इंशाअल्लाह एक औरत को भी अपने काम का साथी बनाएंगे इंशाअल्लाह। एक आदमी कई मस्तूरात का महरम होता है, बीवी को उज़र है तो वालिदा के साथ जा सकता है, खाला है, फूफी है, कई मस्तूरात है। उलमा से पूछो बताएंगे आपको। अगर बीवी को उज़र हो जाए तो ऐसी कई मस्तूरात हैं जो आपके साथ 3 दिन जा सकती है, और 3 दिन आपके बरकत से लगेंगे, उनकी समझ में काम आ गया, वो काम करेंगी। जब तक भी आप जरिया बने हो सारा आपके अमलनामे में लिखा जाएगा। हदीस में आता है नेकी पर किसी को खड़ा करने वाला नेकी करने वाले ही जैसा है, उसे भी इतना ही अजर अता फरमाते हैं। तो औरतों में अल्लाह जैसे पहले इस्तेदाद रखे थे आज भी इस्तेदाद रखी है, लेकिन माहौल मिलेगा तो वो इस्तेदाद खुलेगी। अल्लाह ताला ने मर्द औरतों के जिम्मे काम किया है तो इसका मतलब उसकी इस्तेदाद रखी हुई है, लेकिन उन्हें वो मैदान मिलेगा तो इस्तेदाद खुलेगी। भाई समझ में आ रही बात? तो इसलिए अल्लाह के वास्ते अल्लाह ताला हमारी गफलत को माफ फरमाए, तौबा करें मैं भी आप भी। अब नियत करो उन्हें अपने काम का साथी बनाएंगे इंशाअल्लाह, और ऐसी आने वाली जमातों का अपने घरों में कयाम कराएं। हजरत फरमाते हैं ये हमारा हदफ है, हदफ कहते हैं निशाने को, कि हर मुल्क में जमात जाए और कोई घर मुसलमान का दुनिया में ऐसा ना बचे जिसमें मस्तूरात की जमात का कयाम ना हो जाए। हजरत फरमाते हैं तुम सहूलतें तलाश कर रहे हो, उनका ईमान भी खतरे में है। बहुत सारे घराने ऐसे हो गए हैं हमारी मेहनत छूट जाने की वजह से, हमारी मेहनत की कमी की वजह से, कि वो कुफ्र और इस्लाम के बॉर्डर पे है। अगर थोड़ी देर और गफलत की तो डर यही इधर से उधर न चले जाओ। कितने सारे मर्द औरत रोजाना इधर से उधर चले जाते हैं। समझ रहे इस बात को मेरी? अरे समझ रहे हो? कितने मर्द औरत रोजाना इधर से उधर चले जाते हैं, यानी इस्लामी जिंदगी को छोड़कर कुफ्र और शिर्क के माहौल में चले जाते हैं। हमें एहसास भी नहीं हो रहा, हम सुन सुन के आदी हो गए। ये तो हो ही रहा है दुनिया में। बातिल वाले जितना हमला कर रहे दीन पर, उसका हमारे पास कोई तोड़ है, कोई हल है तो वो दावत है। क्या है वो? दावत है। एक एक फर्द उम्मत को हमारे दावत से जोड़ दिया जाए
تو ان کے اندر اللہ تعالیٰ قوت پیدا فرمائیں گے کہ اپنے دین پر بھی جمے رہیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے انہیں بھی متاثر کر کے ادھر لے آئیں۔ اللہ نے یہ صفت رکھی ہے دعوت میں، اس لیے مردوں کو بھی محنت کرنی ہے، عورتوں کی بھی فکر کرنی ہے، ایک عورت بھی نہ چھوٹ جائے۔ ایسی ہماری محنت کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ایک ایک بچے پر بھی ہماری محنت پہنچے۔ ملاقات تو ہم مردوں سے کریں گے، لیکن مردوں سے ملاقات کر کے بعد کے جو دو طبقے عورتیں بچے یہ مردوں کے تابع ہیں، ان کی ساری ضرورتیں مردوں کے ذریعے سے پوری ہوتی ہیں۔ گھر میں سب کے پاس کپڑا ہو، کھانا ہو، مکان ہو، بیاہ شادی ہو، اور بیمار ہو گئے دوا دارو ہو، اس کی فکر مرد کرتے ہیں۔ تو ان ضرورتوں کے لیے مرد فکر مند ہیں تو وہ ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں۔ تو ایک ایک مرد کو مسجد میں لا کر مسلمان کو ان کی عورتوں بچوں کے لیے بھی فکر دلانی ہے کہ بھائی عبدالرحیم، جیسے اپنے گھر والوں کا کپڑا، کھانا، مکان، بیاہ شادی، بیمار ہو جائے دوا دارو کی فکر کر رہے ہیں، کر لیجیے، یہ بھی ایک ضرورت ہے۔ لیکن ایک فکر اور کرنی ہے جو اللہ نے ہمارے ذمہ کی ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل ویال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ تو وہ کب بچیں گے؟ ڈگری دلا دی جائے انہیں، کوٹھی بنا دی جائے ان کے لیے، کاروبار کرا دیا جائے انہیں۔ تو یہ تو ضرورتیں ہیں، یہ تو ضرورتیں ہیں، وہ دیندار بن جائیں، اور اعلیٰ درجے کی بات ہے وہ دین کے داعی بن جائیں، دین کا کام کرنے والے بن جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے اپنے مقام پر بھی کام لیں گے اور دنیا کے مختلف حصوں پر بھی ان سے کام لیں گے جا کر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ اس لیے نیت کرو اپنی عورتوں کو بھی اپنے کام کا ساتھی بنانا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں ہر گھر میں مسلمان کے مستورات کی جماعت کا قیام ہونا چاہیے، چھوٹے سے چھوٹے گھر میں، جھگی جھونپڑی میں، ٹین ٹپر پڑا ہوا اس میں بھی، اور جو غیر مانوس بستیاں اس میں بھی، ان کے گھروں میں بھی جماعتوں کا قیام کرایا جائے۔ جماعتوں کا قیام ہی بہت سارے گھروں میں دین آنے کا ذریعہ بن گیا۔ وہ جو مستورات عملی شکل میں 2 دن گزارتی ہیں وہاں، اب نماز پڑھی جا رہی ہے، اب تسبیح پڑھی جا رہی ہے، اب تلاوت ہو رہی ہے، اب سیکھنا سکھانا ہو رہا ہے، مذاکرہ ہو رہا ہے، اب تہجد پڑھی جا رہی ہے، اب اشراق، اب چاہت، اوابین۔ تو یہ 2 دن کا ماحول ان کے گھر میں یہ رہتا ہے، تو دین سے جو بیچاری دور ہیں عورتیں، ان کی بھی زندگی اس سے متاثر ہوتی ہے، ان کی زندگی میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو مستورات کی جماعت ایک دن ان گھر والوں کو ساتھ میں لے کر یہ اعمال خود کر کے دکھائیں، دوسرے دن اپنے سامنے ان سے کروائیں، تاکہ اعمال دعوت ان گھروں میں عملی شکل میں شروع ہو جائے۔ چاہے ان گھر کی عورتوں کے بال کٹے ہوئے ہیں، جینس پہننی ہے، اسکرٹ کوٹی پہننی ہے، نافرمانی کے اسباب سے گھر بھرے ہوئے ہیں، اسے نہیں دیکھیں گے ہم۔ یہ نظام الدین سے جماعت کے قیام کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، نظام الدین سے جماعت کے قیام کے لیے کوئی شرط ہی نہیں ہے۔ اب ارے سن رہے ہو بھائی، نظام الدین سے گھر میں جماعت کے قیام کرانے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، بس ایک شرط ہے۔ کون سی ہے وہ؟ کہ جتنی دیر جماعت قیام کرے گی بے پردگی نہیں ہونی چاہیے۔ تو وہ تو بیچارہ دین سے دور آدمی ہے، اسے تو پتہ نہیں پڑتا کسے کہتے ہیں، تو یہ خود کرے جماعت انتظام، پرانے ساتھی ان کا تعاون کر دیں۔ دیکھو اتنا بڑا انتظام ٹینٹ ہاؤس سے کر رکھا نہیں آپ نے، ارے شامیانہ لگا رکھا ہے اتنی دور تک، تو شامیانہ قنات لگا کے 2 دن ایک گھر میں پردہ نہیں ہو سکتا؟ ارے بتاؤ سی ہو سکتا ہے، تو جماعت کے قیام کے لیے بھی کر لینا چاہیے، بے پردگی نہیں ہوگی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ دین کو لانے کے لیے دین کا ہی راستہ اپنانا پڑے گا۔ ان پردے والی عورتوں کو بے پردہ نہیں کریں گے، لہذا اس کا تو لحاظ کرنا پورا، لیکن اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالیں گے۔ وہ کرا کے دے دے خود، اچھی بات ہے، لیکن وہ تو بیچارہ جانتا ہی نہیں پردہ کسے کہتے ہیں، نہ مردوں کو پتا نہ عورتوں کو پتا، تو وہ تو نہیں کرا پائیں گے۔ نہیں کرا رہے ہیں تو جماعت خود کر لے، پرانے ساتھی ان کا تعاون کر دیں، کہیں شامیانہ، کہیں چادر کنات لگا کے پردہ کر لے، 2 دن قیام ہو سکتا ہے۔ کسی گھر میں بیت الخلا نہ ہو تو بھی جماعت قیام کرے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ہمارے مرکز میں بزرگ ہیں حضرت مولانا عبدالستار صاحب دامت برکاتہ، میوات کے لوگ بتا رہے تھے کہ ہریانہ اور پنجاب میں عارضی گڈھا کھود کر عارضی بیت الخلا بنا کر وہاں گھروں میں قیام کیا۔ مدینہ مرکز بیجاپور۔ اتنے بڑے آدمی نے۔ آج بھی ہمارے ملک میں بہت سارے علاقے ایسے ہیں وہ بیت الخلا نہیں ہوتی ہیں، جنگل کھلا ہوتا ہے، اس میں جاتے ہیں مرد بھی عورتیں بھی، تو وہ عارضی بیت الخلا بنائی گڑھا کھود کر اور جماعت کا قیام کرایا ہوا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے 4-5 گھروں کے بعد کوئی ساتھی کا گھر ہے جو کام سے مانوس ہے ہمارا، اس سے درخواست کر لیں کہ بھئی یہاں جماعت ٹھہرا رہے ہوں، یہاں بیت الخلا ہے نہیں، 2 دن کے لیے آپ کے گھر میں
मस्तूरात जब इस्तिंजे की जरूरत पेश आएगी तो मर्दों को इत्तला करेगी, महरम साथ में आके फारिग करा के ले जाएगा। ऐसा हो सकता नहीं? अरे बताओ सी, हो सकता है ऐसा? रेलवे बाज मरतबा बीच में सीट मिलती है, तो जब इस्तिंजे की जरूरत पेश आए महरम आता है, साथ में ले जाके फारिग करा के छोड़ देता है वहाँ, तो वहाँ भी हो सकता है ऐसा? अरे नहीं हो सकता। यानी किसी भी चीज के ना होने की वजह से वो क़याम मुल्तवी नहीं किया जाएगा। मैं कल भी सुना रहा था साथियों को, पिछले मार्च अप्रैल में हम वहाँ थे निजामुद्दीन में, एक जमात ने कारगुजारी सुनाई। वहाँ मस्तूरात जमात भी अफ्रीका के एक मुल्क में काम करके आए थे। उनका 2 महीने में 58 दिन खाना हमने अपना बनाया। कितना? हाँ, बहुत सारे समझते मस्तूरात की जमातों में बर्तन ले जाने की भी जरूरत नहीं है, तो यही से कमजोर चीज इख्तियार कर लिया उन्होंने। ये बर्तन पूरे लेकर जाएं, 2 जगह का पूरा इंतजाम करके लेके जाएं, मर्दों का अलग औरतों का अलग। वो मर्द ठहरेंगे मस्जिद में, औरतें ठहरेंगी घरों के अंदर, पूरे इंतजाम जाए। कोशिश करें अपना खाना बनाएं, अल्लाह तौफीक दे उनको भी पका कर खिलाएं। उन्होंने कहा 2 महीने में 58 दिन खाना हमने अपने बनाया। और जिनका मकान लेते थे, दरखास्त करते थे उनसे कहते थे तुम्हारी भी जियाफत हमारे जिम्मे है, जब तक हमारा क़याम आपके घर में रहे, मकान आपका, खाना हमारा। छोटे से छोटे घर में भी अगर क़याम करना है, उनसे कहते थे आपके जो बालिग मर्द हैं वो मस्जिद में हमारे साथ क़याम कर लें, औरतों के साथ क़याम कर लें। तो छोटे छोटे घरों में भी क़याम किया। उन्होंने बताया एक घर में हमने दरखास्त किए घर वालों पे अपने हमारा क़याम कराओ। उसने कहा जी मेरा घर देख लो आप। तो उसके घर में इतनी जगह नहीं थी कि 4 मस्तूरात क़याम कर लें। बहुत देर गौर फिक्र होता रहा। बाल मकामी साथियों ने इन्होंने मिलकर ये तय किया कि इसके घर का कुछ सामान मस्जिद के कोने में रख दिया जाए 2 दिन के लिए। मोटा मोटा सामान होता है, तो साथियों ने मिलकर मस्जिद में रखा 2 दिन के लिए, जब 4 औरतों ने क़याम किया वहाँ। लेकिन वहाँ भी क़याम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहर दरख्वास्त ये है कि हर घर में मुसलमान की कोशिश करो जमात ठहर जाए, और पहले उन घरों में ठहराओ जो दीन से जितने ज्यादा दूर नजर आ रहे हैं, बॉर्डर पे खड़े हुए हो, कि अगर थोड़े दिनों इनकी तरफ से बेतवज्जो रही तो ये इधर से उधर न चले जाए। इसलिए खुशामद तरामद करके तरगीब देके पहले उन घरों में ठहराएं। आमतौर पे हो ही रहा है बरसों से, 3 घर 2 घर तय कर रखे महल्ले में, हालांकि वहाँ कुछ नमाज, तस्बीह, तिलावत, पर्दा कुछ ना कुछ पहले से मौजूद है वहाँ। बस बरसों से उन्हीं क्या तय कर दिया कि बस मस्तूरात के क़याम के लायक यही 2-3 कोठियां हैं हमारे यहाँ, बस इनमें ठहरेंगी जमात। तो ऐसा नहीं, निजामुद्दीन की बात नहीं है। निजामुद्दीन से ही चाहा जा रहा है जो घराना दीन से जितना ज्यादा नूर नजर आ रहा है, पहले उसके यहाँ क़याम कराओ, और हर घर में क़याम हो जमात का। अक्सर जिन घरों में 2 दिन क़याम हुआ है, उस घर के माहौल को अल्लाह ने बदल दिया, तो इसलिए हर घर में क़याम हो। हमारे मुफ्ती अबू साहब फरमाए थे कि भाई एक गाड़ी में कुछ लोग सफर कर रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, किसी के मामूली खराश है, किसी की छोटी मोटी चोट है, कुछ दम तोड़ रहे हैं, तो डॉक्टर किसका इलाज करेगा? पहले जी इसके खराश आ गई है, अल्हम्दुलिल्लाह बंद हो रहा है, क्या बात है, किसका इलाज करेगा? जो दम तोड़ रहा है। अगर वो खराश वालों का इलाज करे, दम तोड़ने वालों से गाफिल है, तो गवर्नमेंट को हक होगा उसका लाइसेंस ही कैंसिल कर दे डॉक्टर साहब। इसे इलाज की तमीज ही नहीं है, इसे पहले उनका इलाज करना चाहिए। मरीज दम तोड़ रहे हैं, तो यहाँ इस्लाम दम तोड़ रहा है, पहले जमातों का क़याम वहाँ करो। हमारी मेहनत की कमी की बात है, बहुत सारे घराने हमारे महलों में ऐसे हैं जहाँ इस्लाम दम तोड़ रहा है, उनके नाम के मुसलमान लगे हो, कुछ पता नहीं है। तो जो घुस के घर घर दर दर मेहनत कर रहे हैं, उनसे पूछो, कारगुजारी बताएगी। जिन्हें मस्जिद में लेकर आ रहे हैं मर्दों को मिन्नत खुशामद करके, मालूम हुआ जी मैंने तो जिंदगी में पहली मरतबा सर झुकाया है मस्जिद में आके। 30 साल में मस्जिद में हूँ, 20 साल में ऐसे मर्द मिलते हैं। आप बताओ ईमानदारी से उनके घरों का क्या हाल हो गया होगा? भाई जिस घर का मस्जिद से, जिस मर्द का घर मस्जिद से ताल्लुक नहीं है, सालों साल मस्जिद नहीं आ रहा है, तो उसके घर के मस्तूरात का क्या हाल होगा? इससे अंदाजा हो सकता नहीं। एक जमात ने कारगुजारी सुनाई, एक जमात कमजोर इलाके में गई, उन्होंने मेहनत की, एक जमात निकाली, तो मैं एक बूढ़ी औरत गई जिसकी उम्र तकरीबन 65 साल की थी, पोती पोते नवासों की थी। एक दिन रहा, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन बहुत रोई हो। मकामी बहनों ने भी समझाया जमात की मस्तूरात साहब क्या तकलीफ होगी, क्या दिक्कत है, बताओ सही, कुछ नहीं बोली हो। तो उसके मर्द को इस तरह की बड़े मेरे साथ थे कि आपकी बीवी रो रही है, पता नहीं क्या बात है, आप ही समझा कर देखो, पूछ लो क्यों हो रही है। तो वो आया, पूछा क्या बात है, तो उसके गिरेबान पकड़ के यहाँ से लटक गए उसके गिरेबान पर कि अब तक तूने जमात में मुझे क्यों लेकर नहीं आया? तो मुझे
बोले मैं पोती पोते नवासे नवासियों की होगी, गुस्ल का तरीका इन्होंने आज सिखाया मुझे। बात समझ में आ रही कुछ? 65 साल की भूल गई औरत, वो कह रही गुस्ल का तरीका मुझे आज पता चला है। ये हाल है घरों का। नहीं समझ में आ रही बात? तो इससे अंदाजा होता है घरों में कितनी मेहनत की जरूरत है, मस्तूरात के काम को साथी बनाने की कितनी जरूरत है। तो लिहाजा हमारी दरख्वास्त ये है कि एक एक मस्तूरात को अपने काम का साथी बनाने की फिक्र की जाए। करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, हमारी मस्तूरात भी हमारे काम का साथी बने, हमारे बच्चे भी काम के साथी बने। आज बच्चे जरूर है वो, लेकिन एक वक्त आने वाला सारा निजाम इनके हाथ में आएगा। तो अभी से एक काम से इनकी तबीयतें मानूस हो गई, काम के इनके जहन में काम आ गया, तो आगे चलकर हमसे आपसे भी ज्यादा सलीके से दीन का काम करेंगे। और हम इनकी तरफ से लापरवाह रहे देख लेंगे आगे, अभी तो बच्चे हैं, अभी क्या करना है, खेलने कूदने की उम्र है, तो मालूम है फिर बड़े होकर उनका रुख मोड़ना मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत का फिरौन अबू जहल है। कौन है? एक फिरौन तो वो हुआ है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में हुआ है, आपके दीन को, आपकी कौम को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत का फिरौन अबू जहल है। लेकिन इसका खात्मा किसने किया है जी? दो बच्चों ने किया है। साहबा में हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े मशहूर साहबी हैं। वो फरमाते हैं ग़ज़वे बदर में लड़ने वालों की सफों में मेरे दाएं बाएं 2 अंसार के कम उम्र बच्चे थे। तो दिल में ये ख्याल आया कि मैं कवि और मजबूत लोगों के दरमियान में होता तो एक दूसरे की मदद करते। ये बच्चे क्या करेंगे? थोड़ी देर में एक बच्चे ने सवाल किया, चाचा जान अबू जहल को भी जानते हो? क्या जानता हूँ, क्या बात है? क्योंकि वो मक्के से आए थे, मदीने में पले बड़े थे। थोड़ी देर में दूसरे ने भी ये सवाल किया। वो फरमाते कुछ देर के बाद मुझे अबू जहल मैदान में सफेद दुरुस्त करता हुआ दिखाई दिया। तो मैंने उनको इशारा किया, देखो तुम्हारा मतलूब वो है जो घोड़े पर बैठा हुआ है। तो दोनों ये सुनते ही तीर की तरह दौड़े हुए चले गए। अब ये बच्चे भी और पैदल भी, अबू जहल बड़ा भी और घोड़े पर भी सवार। तो जाते ही एक ने तो घोड़े की अगली टांगे काट दी, वार किया उस पर जाकर, और टांग कट गई, मुंह के बल गिर गया आगे। दूसरे ने अबू जहल पर हमला कर दिया। तो मालूम है बच्चों की भी तरबियत अगर हो जाए तो बातिल के बड़े बड़े प्लान फेल करने के लिए हमारे बच्चे ही काफी हैं। लेकिन अगर हमने उनकी तालीम और तरबियत नहीं की, गैरों के बीच में पल कर बड़े हो गए, तो सलाहियत आपकी लगेगी, पाल पोस के बड़ा आप करेंगे, फायदा गैर उठा लेंगे उनसे। ये तो हो रहा है। अरे बताओ इसे। तो इसलिए हर फर्द उम्मत को अपने काम का साथी बनाना है। करेंगे इंशाअल्लाह। हर घर में 5 अमाल के साथ तालीम कराएंगे। एक एक मुसलमान भाई को अपने मस्जिद में लाकर जहाँ और जहन बनाएंगे, घर की तालीम का भी जहन बनाएंगे, अपने घर में कयाम का भी जहन बनाएंगे, मस्तूरात में वक्त लगाने का भी जहन बनाएंगे। और 3 दिन 3 मरतबा लग जाए उनका अशरा लगवाएंगे, फिर उनका चिल्ला लगवाएंगे, फिर एक चिल्ला और लगवाएंगे, फिर उन्हें बैरून लेकर जाएंगे। आलमी सतह पर माशाअल्लाह सारे आलम में मर्दों में भी काम हो रहा है, औरतों में भी काम हो रहा है। उसके अपने फवाइद हैं। जैसे दावत के माहौल में जाकर मर्दों की तबीयतें असर लेती हैं, माहौल का असर औरतें मर्दों से भी ज्यादा लेती हैं। औरतों में बेइज्जती है, सलाह छुपी हुई है। ऐसा नहीं पहली औरतों में थी, आज भी हो। अल्लाह ने उम्मत के जिम्मे काम किया है तो उसकी सलाहियत मर्दों में भी मौजूद है, औरतों में भी मौजूद है। देखो उन्हें माहौल मिलेगा तो वो सलाहियत खुलेगी। अगर माहौल नहीं मिला तो जैसा माहौल मिला है उसी में अपनी सलाहियत लगाती रहेंगी। खाने, कपड़े, सवारी, शादियां, इनमें अपनी सारी सलाहियत लगा देंगे। लेकिन अगर उनकी समझ में काम आ गया तो इंशाअल्लाह उनकी सलाहियतों से आप देखेंगे दुनिया में दीन जिंदा फरमाएंगे अल्लाह ताला। तो नियत करो, उन्हें अपने काम का साथी बनाएंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन बनाओगे? इंशाअल्लाह सब बनाएंगे माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। तो एक तो हर तीसरे महीने हर मस्तूरात का वक्त लगे। बीवी को उधर है तो आदमी वालदा को ले जाए, खाला को ले जाए, फूफी को ले जाए, शादीशुदा बहन है, बेटी है, उनको ले जाए। माँ बाप जा रहे हैं या माँ है अंदर बाहर, बेटा है साथ में, तो
غیر شادی شدہ بچے کو بھی لے جائیں، 3 مرتبہ 3 دن لگ گئے تو ان کا اشرہ بھی لگ سکتا ہے غیر شادی شدہ بچوں کا۔ اس لیے جو ہے نا اس کام کو آگے بڑھائیں۔ یہ جو ششماہی جوڑ ہے یہ اس لیے ہے کہ عملہ جہاں آ گیا ہے اس کو اگلی سطح پر لانے کی کوشش کی جائے، اس لیے اسے بھی کہا جا رہا ہے کہ ششماہی جوڑ جو ہیں بامستورات، یعنی جن کے بیرون کا سفر ہو گیا ہے، چلہ لگ گیا ہے، 2 چلے لگ گئے ہیں، عشرہ لگ گیا ہے، تو ان کو 6 مہینے میں ایک مرتبہ جمع کیا جائے، پورے جوڑے جمع ہوں گے، مرد بھی عورتیں بھی 2.5-3 گھنٹے کے لیے۔ تو وہ کس لیے ہے کہ انہیں اگلی سطح پر لایا جائے، جن کے 2 چلے لگ گئے ان کی تشکیل بیرون کی ہو جائے، جماعت بندی ہو کے روانہ ہو جائے، وہ جن کا عشرہ لگ گیا ہے یا ایک چلہ لگ گیا ان کا چلہ لگ جائے، جن کا عشرہ لگ گیا چلہ لگ جائے ان کا۔ تو اس لیے ایک کو عملے کو اگلی سطح پر لانے کے لیے، اس لیے نظام الدین سے کہا جا رہا ہے وہ جوڑ بھی 6 مہینے پہلے طے کرو، اور 6 مہینے پہلے مسجد کی جماعت ایسی محنت کرے کہ جو عملہ جہاں تھا اس سے اگلی سطح پر جماعت بندی بند کر کے ان کو روانہ کر دیا گیا، تاکہ وہ جوڑ کینسل کرنے پڑ جائیں۔ کیوں کہ آپ کو بچا بھی نہیں ہے مردوں عورتوں میں سے، جن کا ایک چلہ لگا ہوا تھا دوسرے میں چلے گئے، ان کا عشرہ لگا ہوا چلے میں چلے گئے، جن کے 2 چلے لگے ہوئے تھے وہ بیرون چلے گئے، جن کے 3 مرتبہ 3 دن لگے ہوئے تھے عشرے میں چلے گئے۔ اب کسی کو جوڑنے کی ضرورت نہیں، جوڑیں کس کو؟ بھئی ہر اجتماع سے نقد جمع چاہتے ہیں نا بزرگ، یہ سال میں 2 اجتماع ہیں عورتوں کے، اس سے بھی نقد جماعتیں نکالی جائیں، نقد ہی نہیں بلکہ ان کو پہلے سے کوشش کر کے اگلی سطح پر روانہ کر دیا جائے، اس جوڑ کی بھی ضرورت نہیں ہے، یا جو بچی ہے کم سے کم وہ جوڑ سے نکل جائیں، تو اس میں یہ جمع ہوگی اندر، ان کو 6 مہینے میں جمع کیا جائے گا، 30 40 35 کے درمیان میں جمع ہوگی ان کی تعداد، زیادہ تر جمع نہ کرے، اس کی بہت ساری تعداد جمع کریں گے، جو مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا۔ دونوں طرف مردوں میں الگ عورتوں میں الگ تھوڑی دیر تعلیم ہو جائے، اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل سنائے جائیں، صحابہ کے صحابیات کے جو قربانی کے واقعات ہیں انہیں سنائے جائے، تھوڑی دیر تعلیم ہو جائے، مردوں میں الگ عورتوں میں الگ۔ اس کے بعد نظام بنا کر اندر دے دیا جائے کہ 3 حلقے لگیں گے اندر، جن بہنوں کے 2 چلے لگے ان کو الگ بیٹھا کر بہنیں طے کریں گی جو ان کی تشکیل کریں گی بیرون کے لیے، جن کا 1 چلہ لگا ہے، جن کا 1 عشرہ ہے ان کو ایک جگہ بٹھائے گا، ان کو اگلی چلے کی تشکیل ہوگی، جن کے 3 مرتبہ لگ گئے ان کی عشرے کی تشکیل ہوگی، مردوں میں الگ عورتوں میں الگ۔ ترغیبی بات کے بعد بات بھی ترغیبی ایسی سنائی جائے جس میں صحابہ کے صحابیات کے قربانی کے واقعات سنائے جائے اور تھوڑی سی کارگزاری سنائی جائے، تاکہ انہیں احساس ہو کہ اس میں سارے عالم میں مردوں میں عورتوں میں کام کی کتنی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ایسی مردوں میں بھی طے کریں، ساتھی انہیں لے کے بیٹھے، مردوں کو ان کی تشکیل کریں، جماعت بندی کریں، عورتوں میں سے بھی اندر سے نام آ جائیں گے، ساتھی وہیں بیٹھے بیٹھے ان کی جماعت بندی طے کریں، ان کے نکلنے کا وقت طے کریں، ان کا خرچ طے کریں، تاکہ یہ سارا کام وہیں نپٹ جائے۔ تھوڑی دیر میں اپنی ضرورت سے فارغ ہو لیں گے، پھر آگے ایک نشست اور ہو جائے 30 35 40 منٹ کی، اس میں انہیں مقامی کام کی ترغیب دی جائے، اپنے بچوں کی دینی تربیت کی ترغیب دی جائے، اور اپنا مزاج دعوت کا بنائیں، آنے والی بہنوں کے گھروں میں تعلیم کے لیے فکر مند کریں، اور ہفتے واری تعلیم کی بھی دعوت دیں آنے والی بہنوں کو، اور ان کی تشکیل بھی کریں کہ جب بھی کوئی جماعت آ جائے اپنے گھروں میں ٹھہرانے کے لیے وہ تیار ہے، یا کوئی کمزور جماعت آ جائے تو ہمارے جوڑے کو جب چاہے جب آپ جوڑ سکتے ہیں، تاکہ کوئی کمزور جماعت آئے ہمارے پاس نشاندہی ہو تو اس جوڑے کو جوڑ کر اس کا بہت اچھا گزر سکتا ہے، تشکیل ہو جائے گی۔ اور یہ سارا جوڑ ایسی شکل میں کیا جائے کہ کھانے ناشتے کا نظام نہ ہو، کھانے ناشتے کا نظام اس میں نہ کیا جائے، یہ سیدھی سادھی ہماری محنت ہے، یہ الحمدللہ ساری دنیا میں کام ہو رہا ہے، خالی ہمارے ملک میں نہیں ہو رہا ہے، سارے عالم میں ہو رہا ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ تو بہرحال ہمیں ایک جہاں مرد کی فکر کرنی ہے، مردوں کو مسجد میں لا کر اسے ان کی عورتوں کے لیے بھی فکر مند کرنا، ان کے بچوں کے لیے بھی فکر مند کرنا ہے، ان کو کام میں جوڑنے کے لیے فکر مند کرنا ہے کہ ایک ایک مرد جو ہے اس کی صلاحیت بھی اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے استعمال ہو جائے، ایک ایک عورت کی صلاحیت بھی دنیا میں دین زندہ کرنے کے لیے استعمال ہو، ایک ایک بچے پر بھی محنت کی جائے کہ اسے ابھی سے اسے مکتب سے جوڑا جائے، تاکہ اس کی لائن کا دین اس کے اندر آئے، قرآن سیکھ لے، اس کے عقائد سے ہو جائے، وہ اللہ اس کے رسول کو پہچان لے، تو آگے جا کر ان سے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے کام لیں گے۔
تو قرن اول میں بھی تینوں طبقوں پر محنت ہوئی ہے. تو آج بھی بزرگ ہمارے یہ چاہتے ہیں تینوں طبقوں پر ہی محنت کی جائے. تو نیت کرو سب کریں گے انشاءاللہ. کون کون کرو گے؟ سب کریں گے. یہ جو کھڑے ہیں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں گے بھائی جو کھڑے ہوئے ذرا بیٹھ جاؤ. او بھائیو چلتے پھرتے بہت رہتے ہیں, پتہ نہیں کیا بات ہے, مجمع میں جمع نہیں ہے. بھائی بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے, یہ بہت ضروری کام رہ گیا ہے. مجمع میں ایسے ساتھی ہیں کہ 2 چلے لگے ہو اللہ کے راستے میں. ماں مستورات ذرا اپنی جگہ کھڑے ہو کے دیکھو, جن کے ماشاءاللہ 2 چلے ماں مستورات لگ چکے اپنے ملک میں, یا اس سے بھی زیادہ لگ گئے, ذرا کھڑے ہو کے دکھاؤ, کھڑے ہو جاؤ. ایسے تو بہت ہوں گے ماشاءاللہ, یہاں تو مستورات میں بہت کام ہے. کھڑے ہو جاؤ ذرا اپنی جگہ پر. باقی حضرات بیٹھو اور کھڑے نہ ہو, ہمارا ساتھ دو. آپ دیکھو دین کے کام میں تعاون کرنا سب کا کام ہے. بھائی کھڑے ہو جائیں جن کے 2 چلے ماں مستورات لگ گئے اپنی بیوی کے ساتھ یا والدہ